السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے ظالم اور شفاق ترین حکمران کی نسل میں سے ایک ظالم حکمران پیدا ہوا جس کو لوگ ہلاکو خان کے نام سے جانتے ہیں۔ چنگیز خان کے بعد تاریخ میں ظالم ترین حکمرانوں میں نام پانے والا ایک دوسرا ظالم انسان تھا جس کو تاریخ ہلاکو خان کے نام سے جانتی ہے۔ ہلاکو خان کے بارے میں مشہور تھا کہ جس جگہ سے ہلاکو خان گزرتا تھا وہاں کا راستہ کئی برسوں تک گواہی دیتا کہ یہاں سے ہلاکو خان گزر کر گیا ہے، کیونکہ منگول جہاں سے گزرتے تباہی اور بربادی کر کے جاتے۔ ہلاکو خان 15 اکتوبر 1218 کو پیدا ہوا اور وہ تاریخ کا منحوس ترین دن تھا۔ ایل خانی حکومت کا بانی اور منگول حکمران چنگیز خان کا پوتا تھا۔ چنگیز خان کے لڑکے توری خان کے 3 بیٹے تھے۔ ان میں ایک منگو خان تھا جو کرہ کراکرم میں رہتا تھا اور پوری منگول سلطنت کا خان اعظم تھا۔ دوسرا بیٹا قبلیائی خان تھا جو چین میں منگول سلطنت کا بانی تھا، جبکہ تیسرا لڑکا ہلاکو خان تھا۔ منگو خان کے زمانے میں شمال مغربی ایران میں ایک اسماعیلی گروہ حشاشین نے بڑا ہنگامہ اور خون ریزی شروع کر دی۔ یہ علاقہ منگولوں کے زیر حکومت تھا، اس لیے وہاں کے باشندوں نے منگو خان سے اس ظلم و ستم کے خلاف فریاد کی۔ منگو خان نے اس شکایت پر اپنے بھائی ہلاکو خان کو 1256 میں ایران کا حاکم بنا کر روانہ کیا اور اس کو اسماعیلیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ ہلاکو نے اسی سال اسماعیلیوں کے مرکز قلعہ الموت پر قبضہ کر کے اسماعیلی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور ان کے آخری بادشاہ خور شاہ کو قتل کر دیا۔ ہلاکو خان جیسے ظالم ترین حکمران کے ساتھ ان کے وزیروں کا بھی رہنا آسان نہیں تھا۔ ہلاکو خان کے ساتھ رہنے کے لیے عقل مندی، حاضر دماغی اور وفاداری کی ضرورت ہوتی تھی، ورنہ کب گردن کاٹ جائے پتہ نہیں چلتا تھا۔ ذہانت اور جرأت اظہار انسان کو کئی مصائب سے بچا لیتی ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے مسلمان سائنسدان کا ہے جس نے 7ویں صدی میں ریاضی کی کتابیں لکھ کر تہلکہ مچا دیا تھا۔ یہ خواجہ نصیر الدین طوسی تھے جو طوس ایران میں پیدا ہوئے، لیکن حاسدین ان کی لیاقت سے اس قدر خائف تھے کہ انہیں بدترین مشکلات کا شکار ہونا پڑا۔ ہلاکو خان نے ان کی قدر افزائی کی اور مالیات کا مشیر بھی بنایا۔ علامہ طوسی کی اہم ترین کتاب شکر القطع ہے جس نے مسلسات کے حساب کو علم فلک سے الگ کیا تھا۔ نصیر الدین طوسی کی ہلاکو خان کے دربار میں بڑی عزت تھی۔ وہاں طوسی کا ایک حاسد بھی تھا جو ہر وقت طوسی کے خلاف سازش میں مصروف رہتا تھا۔ اتفاقاً انہی دنوں ہلاکو کی والدہ بیمار تھی، وہ تندرست نہ ہو سکی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ طوسی کے حاسد نے ہلاکو خان سے کہا، جہاں پناہ مرنے والے سے منکر نکیر قبر میں طرح طرح کے سوال کرتے ہیں۔ طوسی ایک عالم فاضل شخص ہے، طوسی کو والدہ محترمہ کے ساتھ دفن کرا دیجیے تاکہ یہ والدہ صاحبہ کی طرف سے منکر نکیر کو سوالوں کے صحیح جواب دے سکے۔ ہلاکو خان نے طوسی سے اس مشورے کا ذکر کیا۔ طوسی نے کہا، بے شک قبر میں ایسا ہی ہوتا ہے، مگر مجھے آپ اپنے لیے مخصوص رکھیں، کیونکہ ایک روز آپ نے بھی اس دنیا میں سے کوچ کرنا ہے۔ اپنی والدہ کے ساتھ اس مشورہ گیر عالم کو دفن فرما دیں۔ طوسی کی بات ہلاکو خان کے من کو لگی، اسی طرح طوسی کے مشورے سے اتفاق ہو گیا اور طوسی کے حاسد کو اپنی ماں کے ساتھ دفن کرا دیا۔ ایک دفعہ مسلمان غیرت مند ملکہ کو جب قیدی بنا کر ہلاکو خان کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے ایک ایسا کام کر دکھایا کہ پھر مدتوں تک چنگیز خان کی نسل کے دلوں پر مسلمان عورتوں کی غیرت کا دبدبہ چھایا رہا۔ جنگوں میں فاتح مفتوح بادشاہوں کی عورتوں کو اپنا غلام بنا کر لے جاتے تھے، لیکن اس موقع پر بہت سی غیرت مند خواتین جان پر کھیل کر اپنی عصمتوں کی حفاظت کیا کرتی تھی۔ تاریخی کتاب طبقات الشافیہ میں درج ہے کہ جب چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو خلیفہ معتصم باللہ عین اس وقت قتل کیا جب وہ تلاوت میں مصروف تھا۔ اس کے پاس اس کی نوجوان بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک تیر آیا اور بچی کو لگا اور اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ اس کا خون زمین پر اس انداز سے گرا کہ اس سے ایک تحریر نمودار ہو گئی کہ جب اللہ تعالیٰ
کسی قوم پر مصیبت نازل فرماتے ہیں تو لوگوں کی عقل ختم ہو جاتی ہے اور بے گناہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں۔ خلیفہ کے قتل کے بعد ہلاکو خان کے پاس ملکہ کو لے جانے لگا تو ملکہ نے راستے میں فوج کی نگرانی میں لونڈی کے کان میں کوئی بات سنائی۔ یہ بات کہنے کے بعد ملکہ مطمئن ہو گئی۔ جب وہ ملکہ اندر ہلاکو خان کے سامنے پہنچی تو کہا، اے جابر بادشاہ، سامنے خلیفہ کی تلوار پڑی ہے۔ یہ کوئی عام تلوار نہیں بلکہ اس میں ایک خصوصیت ہے کہ جب تک خلیفہ اس سے وار نہ کرے یہ کسی کو زخم نہیں پہنچا سکتی۔ کوئی اور اس سے کسی کو زخم نہیں پہنچ سکتا۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو اس کا تجربہ بھی آپ کے سامنے کیے دیتی ہوں۔ ہلاکو خان معتجب ہوا، اس نے اپنے شوق کا اظہار کیا۔ ملکہ نے اس لونڈی کو اشارہ کیا اور اس نے ایک بھرپور وار ملکہ پر کر دیا، جس سے اس مقدس خاتون کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اسی طرح اپنی جان دے کر اپنی عزت اور عصمت بچا لی۔ ہلاکو خان کو اس ناکامی پر بڑا غصہ آیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جان دے کر اپنی حرمت کی حفاظت کرنے کا یہ واقعہ مدتوں تک چنگیز خان کی نسل کے دلوں پر چھایا رہا۔ یہاں 3 واقعات کا ذکر جس میں ہمارے لیے عبرت و نصیحت کا بے پناہ ذخیرہ ہے۔ پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ بغداد کو فتح کر لینے کے بعد ہلاکو خان نے اپنے ساتھیوں سے معتصم باللہ کے قتل کا مشورہ کیا تو سب نے یہی مشورہ دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے، مگر 2 نام نہاد مسلمان اور غدار یعنی نصیر الدین توسی اور علقمی جو ہلاکو خان کے دربار میں موجود تھے، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ اس خلیفہ کے گندے خون سے اپنی تلوار کو ناپاک نہ کریں بلکہ اس کو چمڑے میں لپیٹ کر کچل دیا جائے۔ ہلاکو خان نے اس کام کی ذمہ داری علقمی کے سپرد کی جو کہ معتصم کا وزیر رہ چکا تھا۔ علقمی نے اپنے آقا کو چمڑے میں لپیٹ کر ایک ستون سے باندھا، پھر اس پر لاتوں کی بارش کر دی یہاں تک کہ اس کا دم نکل گیا۔ پھر اس پر بھی بس نہیں کیا بلکہ اس کے بعد اس کی لاش زمین پر ڈال دی اور تاتاریوں کو اس لاش پر اچھلنے کودنے اور اسے کچلنے کا حکم دیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جب تاتاری عالم اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے اور مسلمانوں کا خون بے درگی سے بہا رہے تھے تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے ابھارا، مگر کئی فقہا اور علماء کا اس کے بارے میں اختلاف ہو گیا کہ تاتاریوں کے خلاف جنگ کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تاتاری تباہی مچا رہے تھے اور مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ خلیفہ نے کئی خفیہ زمین دوز ہاؤس بنا رکھے تھے جن میں جواہرات اور اشرفیوں کی تھیلیاں بھری ہوئی تھی۔ ہلاکو خان نے یہ سب خزانے اپنے قبضے میں لے لیے اور خلیفہ کو نظر بند کر دیا۔ خلیفہ کو سخت بھوک لگی، اس نے کھانا مانگا تو ہلاکو خان نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ جواہرات کا ایک تاشت بھر کر خلیفہ کے سامنے لے جاؤ اور کہو کہ یہ کھاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ خلیفہ نے کہا، میں ان کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ میرے لیے تو روٹی لاؤ۔ ہلاکو خان نے اسے بڑی عبرت آمیز بات کہا کہ جس چیز کو تم کھا نہیں سکتے اس کو حوضوں میں بھر کر کیوں رکھا ہے؟ اسے اپنی اولادوں یعنی لاکھوں مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے کیوں خرچ نہ کیا اور سپاہیوں کو کیوں نہ دیا تاکہ وہ تمہاری طرف سے بہادری کے ساتھ لڑتے اور تمہارا ملک بچاتے؟ جہاں ایک بات جو ذہن میں آتی ہے کہ دنیا کے اتنے بڑے ظالم حکمران جو کہ ایک سپاہی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے 14 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیتے تھے، آخر ایسے سفاک اور ظالم حکمران کی موت کیسے ہوئی؟ دوستو، ایک دفعہ ہلاکو خان اپنے گھوڑے پر سوار اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک بازار سے گزر رہا تھا کہ دیکھا کہ لوگ خریداری کر رہے ہیں۔ ہلاکو خان نے دیکھا کہ میں نے اتنے سارے لوگوں کو مروا دیا لیکن ابھی تک اتنے مسلمان زندہ ہیں۔ ہلاکو خان نے اتنے انسانوں کو مروایا کہ ایک ہی وقت میں 4 لاکھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ جب لوگوں نے ہلاکو خان کے ظلم کے بارے میں سن کر زمین 2 سرنگیں بنائیں اور ان میں چھپ گئے تاکہ ہلاکو خان کے غضب سے بچ سکی، لیکن بدقسمتی سے جب ہلاکو خان کے جاسوسوں نے یہ خبر ہلاکو خان تک پہنچائی تو ہلاکو خان نے تمام دریاؤں اور نہروں کے بند تڑوا دیے اور پانی ان سرنگوں میں داخل ہو گیا اور 4 لاکھ مسلمان پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ جب ہلاکو خان نے دیکھا کہ بازار میں اتنے سارے لوگ ابھی تک خریداری کر رہے ہیں تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بازار کے تمام لوگوں کو قطار میں کھڑا کرتے جاؤ اور سب کی گردنیں کاٹتے جاؤ۔
بازار میں جتنے لوگ تھے ان کی تقریباً 3 4 5 قطاریں بنی. ان میں ایک بوڑھا بھی موجود تھا جو کہ پہلی صف میں کھڑا تھا. جب ہلاکو خان کے سپاہی مسلمانوں کی گردنیں کاٹ رہے تھے تو جب ہلاکو خان کے سپاہی نے پہلی صف میں کھڑے مسلمانوں کی گردنیں کاٹی تو بوڑھا دوسری صف میں چلا گیا. ہلاکو خان بڑا حیران ہوا کہ یہ بوڑھا کیا سوچ کر پیچھے بھاگ رہا ہے کہ کیا یہ میرے ظلم سے بچ جائے گا. اب جب دوسری لائن میں کھڑے تمام لوگوں کی گردنیں کٹ گئیں تو بوڑھا تیسری لائن میں چلا گیا اور اسی طرح وہ بوڑھا آخری قطار میں آخری جگہ پر کھڑا ہو گیا. ہلاکو خان نے اس سے سوال پوچھا، اے بوڑھے نوجوان، کیا تم اتنی طاقت رکھتے ہو؟ کیا تم کیوں پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کیا تم میرے غضب سے بچ سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب تک میری سانسیں لکھی ہیں وہ میں لے کر رہوں گا. میری موت کی طاقت میرے رب کے پاس ہے. ہلاکو خان نے پھر حکم دیا کہ اس قطار میں کھڑے تمام اس بوڑھے سمائے لوگوں کو قتل کر دو. جلاد تمام لوگوں کی گردنیں کاٹتا جا رہا تھا کہ جب آخر اس بوڑھے پر پہنچا تو ادھر سے ہلاکو خان نے کہا رک جاؤ. جلاد رک گیا. اب ہلاکو خان نے لیمو منہ میں چوستے ہوئے اس بوڑھے کو کہا، بتاؤ اب تمہارا خدا کہاں گیا؟ وہ تمہیں کیسے بچائے گا؟ کیونکہ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ ہلاکو خان جتنا ظالم ترین تھا اس سے اتنا ہی وہ عجیب شوق رکھتا تھا. وہ لیمو کھانے کا بہت شوقین تھا اور لیمو کھاتے وقت جیسے ہی اس نے ہاتھ اس بوڑھے کی طرف بڑھایا تو گھوڑا دوڑا اور ڈر کے بھاگنے لگا. ہلاکو خان خود کو سنبھل نہ سکا اور ہلاکو خان بھی گھوڑے سے گر گیا اور ہلاکو خان کا پیر گھوڑے کے لگام میں پھنس گیا. اب گھوڑا ڈر کے مارے بھاگ رہا تھا اور ہلاکو خان کو گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا. تمام سپاہی پیچھے دوڑ رہے تھے کہ ہلاکو خان کو بچائے، لیکن گھوڑا اس وقت جا کر رکا جب ہلاکو خان کا سر چور چور ہو چکا تھا. دوستو دیکھو اللہ تعالیٰ کا کرشمہ، جس نے کئی لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا وہ ایک گھوڑے کے سے گھسیٹ کر اپنے انجام کو جا پہنچا.